نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وآله وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمانیات سے متعلق آپ سماعت فرماتے آ رہے ہیں، لیکن آج میں تھوڑا سا حلال کھانے کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اس لیے کہ مجھے کل ایسی اطلاع موصول ہوئی کہ بہت سارے نمازی اور بہت ساری عورتیں، ایون یہاں تک کہ بہت سارے 15 سال کے بچے بھی سود پر پیسہ، بیاج پر پیسے کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر مجھے واقعی بے پناہ افسوس ہوا کہ آج کا مسلمان ایزی منی کے سلسلے میں کس حد تک گر جاتا ہے کہ اسے نہ قانون الہی کا خیال، نہ قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو مسلمان اس وقت گندگی کے دلدل میں گرا ہوا ہے، گندی پکچروں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا پورا وجود گندا اس حد تک ہو چکا ہے کہ سوچ بھی گندی، عادتیں بھی گندی، اور پوری زندگی گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر ان برائیوں کے دلدل کے اندر انسان گر جاتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، اس میں غذا کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو پیٹ میں خوراک جاتی ہے، غذا جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اگر حلال غذا اس کے حلق کے نیچے اترتی ہے تو اس کے اثرات جدا ہوتے ہیں، اور حرام کی غذا اس کے حلق کے نیچے اترتی ہے تو اس کے اثرات جدا ہوتے ہیں۔ دنیا نے اس وقت یہ عزم کر لیا ہے کہ مسلمانوں کے حلق کے نیچے حلال لقمہ اترے ہی نہیں، کہ اس کی دعا بھی قبول ہو، اس کی عبادت بھی قبول ہو۔ اس لیے نت نئے طریقے سے آج حرام غذاؤں کا سیلاب ہمارے معاشرے کے اندر آ چکا ہے۔ سب سے پہلے میں 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں حلال کے حوالے سے اللہ نے فرمایا۔
سب سے پہلے انسانوں سے اللہ نے خطاب فرمایا، سارے انسانوں سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو حلال و طیب ہے، یعنی پاکیزہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو کہ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سارے انسانوں سے حلال کھانے کے حوالے سے کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، حرام کھائے گا تو اس کے وجود سے بہت سارے پاپ سرزد ہوں گے، جس کی وجہ سے معاشرہ گناہوں کی گندگی کے اندر گرفتار ہو جائے گا، اور خود اس انسان کی زندگی پاکیزہ چیز نہ کھانے کی وجہ سے بہت زیادہ برباد ہو جائے گی اور ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ایک اور گروہ ایمان والوں کا، اللہ نے جنرل لوگوں سے بھی پاکیزہ کھانے کے بارے میں فرمایا اور ایمان والوں سے بھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں روزی عطا کی اس میں سے حلال کھاؤ، حلال کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم میرے بندے ہو، یعنی اللہ کے بندے ہو۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ حلال ہی کھائے، حلال کے علاوہ کہیں منہ نہ ڈالے۔ میں آپ کو بتاؤں، گائے کے سامنے مردار کو رکھ دیجئے، بھوکی ہوگی لیکن مردار نہیں کھائے گی، اور گھاس کے سامنے، ایک شیر کے سامنے گھاس رکھ دیجئے، ہزار بھوکا ہوگا لیکن وہ گھاس نہیں کھائے گا، اس لیے کہ شیر جانتا ہے کہ اس کی خوراک مردار ہے، جاندار ہے، اور بکری جانتی ہے کہ اس کی خوراک گھاس ہے۔ افسوس کہ مسلمان اپنی خوراک نہیں جانتا، جہاں چاہا منہ ڈالا، جو چاہا کھا لیا۔ حلال کھاؤ۔ اسی کے ساتھ انسانوں میں سب سے بڑا گروہ انبیاء اور رسول کا گروہ ہے۔ اللہ نے ان سے بھی فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ انبیاء شبہ والا لقمہ بھی حلق کے نیچے نہیں اتارتے، لیکن اللہ نے ان سے فرما کر پوری امت کو، پورے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ جو بھی رسولوں کے ماننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھائیں حلال میں سے اور نیک عمل کریں۔ یہ مختصر بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث موجود ہے اور اس پر بہت ساری آیتیں موجود ہیں، لیکن میں مختصر یہ حلال کے بارے میں آپ کو بتایا۔ حلال کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معروضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، جو بھی دعا کروں میرا مولا میری دعا قبول فرما لے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا، اے سعد اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو نوافل کی کثرت کرو، تلاوت کی کثرت کرو، زیادہ روزے رکھو۔ ایک ہی چیز فرمائی، ارشاد فرمایا، اے سعد حلال کھاؤ، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم کہیں بھی جا کر اپنی دعا کرتے ہیں، وہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں کہیں نہ کہیں حرام غذا کا بھی اثر ضرور ہوگا۔ اب حرام کھا لیتے ہیں، موج مستی کر لیتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ حرام کمائی سے جو گوشت تیار ہوتا ہے
اس گوشت کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو جہنم کی آگ ہے، اور جس کے حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ بھی اتر جائے 40 روز کی عبادت کا ثواب اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف آج مسلمانوں کا قدم بڑھ رہا ہے؟ ایک آخری بات حلال نہ کھانے کے حوالے سے بتاؤں، غور سے سنیے گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ مسجد میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہیں لذت نہیں ملتی، بس یوں ہی آئے کھڑے ہو گئے نماز پڑھی اور چل دیے، کوئی نماز کا کیف نہیں ملتا، کوئی سرور نہیں ملتا، کوئی لذت نہیں ملتی، کوئی نماز کا ذائقہ نہیں ملتا، نماز کی وجہ سے طبیعت کے اندر جو فرحت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں مجھے لذت نہیں ملتی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا، جب کبھی انسان کے حلق کے نیچے کوئی مشتبہ یا حرام لقمہ اتر جائے تو اللہ عبادت کی لذت اس سے چھین لیتا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کا پیسہ دبا کر حرام کمائی کر کے خوب عمرے کرتے ہیں، احرام خریدتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، انہیں بھی یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فرمایا گیا اگر کسی کے پاس 99 روپے حرام کے ہیں اور 1 روپیہ حلال کا ہے، 99 روپے حرام کے ہیں اور 1 روپیہ حلال کا ہے، اور اس 100 روپے سے اس نے احرام خریدا اور گیا طواف کعبہ کے لیے، نہ اس کا حج قبول ہوگا نہ اس کا طواف قبول ہوگا۔ اب آئیے سود کے بارے میں، انٹرسٹ کے بارے میں اور حرام کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں۔ وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں مجبور و بے کسوں کا خون چوستے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں، آئیے ذرا ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو۔ قرآن میں کئی مقامات پر چھوڑنے کا حکم آیا، وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ایسے ہی سود کے بارے میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یعنی جب تمہیں پتہ چل گیا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اگر تم آج تک سود کے کاروبار میں تھے تو اس کو چھوڑ دو، یعنی سود چھوڑ دو، مدل اپنا لے لو، اور آج تک جو تم نے سود لیا ہے اسے واپس کرنے کی کوشش کرو اور آئندہ سودی کاروبار کے اندر نہ رہو۔ اور اگر کوئی شخص اتنا سننے کے بعد کہ اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، یہ ہے سود۔ اب جو آیت سود کے سلسلے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے سننے کے بعد
جس کسی کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ انشاءاللہ العظیم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں کوئی سود کا کاروبار کرنے والا موجود ہوگا، لیکن میری آواز یہاں سے ریکارڈنگ کے بعد پوری دنیا میں پہنچتی ہے، الحمدللہ لوگ سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو کچھ پیغام پہنچے اس پر عمل کرنے کی۔ لیکن اس وقت آپ میرے سامنے حاضر ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی اس کے اندر انوالو ہوا ہوگا، لیکن لاشعوری طور پر بھی اگر کوئی انوالو ہے تو میں کہوں گا سن لو، سود کا کاروبار کتنا خراب ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی معاف نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ کوئی کاروبار نہیں چھوڑتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، سود نہیں چھوڑتا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول اس کو اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ہے کسی میں طاقت کہ وہ اللہ سے جنگ کر سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر سکے؟ ہے کسی میں یہ ہمت؟ اور آج لا علمی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، اور اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ مادیت ہے، مٹیریلزم، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ آدمی اس میں اتنا گرفتار ہو گیا کہ بس اسے دنیا چکا چوند چاہیے، کپڑوں سے لے کر گاڑی، گاڑی سے لے کر کے ہر چیز اسے لگژری چاہیے، اور اسی میں وہ اپنی عزت سمجھتا ہے، چاہے وہ چیز حاصل کرنے کے لیے اسے 1000 غلط کام کرنے پڑے وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں، جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خاتون بیچاری خود میرے پاس آئی اور اس کے ڈوبے ہوئے پیسوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ حضرت میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری غلطی کو معاف فرما دے۔ میں نے کہا کیا ہوا، کون سی کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے میری کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، گھر چلانا تھا، یہ تھا وہ تھا، تو میں نے فلاں بیپاری کو اتنے پیسے میں نے دیے اور اس سے اتنے پیسے لیا کرتی تھی اور یہ کام کرتی تھی، اب وہ پیسے ڈوب رہے ہیں، اور تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری آج تک کی یہ سودی لین دین کی غلطی کو معاف فرما دے، آئندہ کے لیے میں توبہ کرتی ہوں۔ بہرحال جو کچھ بھی اس نے کہنا تھا وہ اپنے حساب سے بیچاری کہی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس کام کے اندر لگا ہوا ہے، خواتین بھی خوب لگی ہوئی ہیں۔ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ وہ روزے بھی رکھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں اور پڑھتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں اور بظاہر کچھ خیرات و صدقات بھی دیتے ہیں، لیکن کاروبار۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ بلا بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے، اور ہمارے وہ بچے جو شوق کی خاطر اپنے ماں باپ کے پیسوں کو چوری کر کے یا نہ جانے کس طریقے سے پیسے حاصل کر کے اس حرام کام کے اندر گرفتار ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج تک اگر کسی نے سودی کاروبار کیا ہے، انٹریسٹ اور جو ہے وہ بیاج کے اندر گرفتار رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ سچی توبہ کر لے۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے اور وہ توبہ کرنے والے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ ایک واقعہ عرض کروں گا، اس واقعے کے ذریعے آپ تھوڑے سے موٹیویٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ العظیم اگر کوئی یہ کام کے اندر ملوث ہے تو آج کے بعد وہ اس کام سے توبہ کر لے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، تاریخ کے اندر عظیم مشائخ میں، بزرگوں میں
ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام حبیب عجمی تھا، حبیب عجمی ہے۔ حضرت حبیب عجمی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ توبہ کرنے سے پہلے انٹریسٹ کا کاروبار کرتے تھے، اور ان کی عادت تھی جس کسی کو انٹریسٹ کے ساتھ پیسہ دیتے اور جب مانگنے انٹریسٹ جاتے تو خالی ہاتھ کبھی نہیں آتے تھے، یہ ان کے معمول میں تھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب جن کو آپ نے انٹریسٹ پر پیسہ دیا تھا گئے مانگنے کے لیے انٹریسٹ، گھر میں وہ نہیں تھے، ان کی بیوی تھی۔ ان کی بیوی نے کہا میرے شوہر گھر پر نہیں ہے، تو حبیب عجمی نے کہا کچھ ہو تو دے دو، تم کو معلوم ہے کہ میں کسی گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، مجھے سود تو چاہیے ہی چاہیے۔ وہ بیچاری عورت گھر میں جو تھوڑا سا گوشت تھا اٹھا کر کے دے دی اور کہتی ہے کہ یہ لے جائیے، یہی میرے گھر میں موجود ہے۔ حبیب عجمی نے لیا، لے کر گھر پہنچے، بیوی سے کہا گوشت بناؤ۔ بیوی نے جب گوشت بنایا تو وہ گوشت خون میں بدل گیا، وہ گوشت خون میں بدل گیا۔ بیوی نے کہا میں نے آپ کو کئی مرتبہ سمجھایا ہے کہ آپ یہ سودی کاروبار بند کر دیجئے، دیکھیے یہ گوشت خون میں تبدیل ہو گیا۔ دل پہ ضرب لگی، وقت ہوتا ہے توبہ کا، دل پہ ضرب لگی اور کہا اب میں توبہ کرتا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ لیکن سچی توبہ کرنے کے لیے وہ نکلے، کن کے پاس؟ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے پاس، جو تابعی اور جنہوں نے پرورش پائی مولا علی کی گود میں، اس حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے پاس حبیب عجمی پہنچے۔ حضرت حسن بصری خطاب فرما رہے تھے، مجمع لگا ہوا تھا، توبہ پر تقریر کر رہے تھے۔ دوران تقریر انہوں نے فرمایا اگر کوئی سچی توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، چاہے وہ حبیب عجمی ہی کیوں نہ ہو۔ اب حبیب عجمی مشہور تھے انٹریسٹ کے سلسلے میں، حضرت حسن بصری جانتے نہیں تھے کہ کون حبیب عجمی ہے، لیکن جب حبیب عجمی نے اپنا نام سنا کہ اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا، تو وہیں سے حبیب عجمی نے کہا حضور آپ نے کیا فرمایا؟ کہ اگر حبیب عجمی بھی سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر انہوں نے کہا کیا فرمایا حضور آپ نے؟ کہا حبیب عجمی بھی سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ حبیب عجمی جب گھر سے حضرت حسن بصری کی محفل کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں کھیلتے ہوئے بچوں نے کہا کہ سائٹ پہ ہو جاؤ، یہ سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے پیر کی مٹی اپنے پر پڑے گی تو اپنے برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ پہنچے تھے جب حبیب عجمی حضرت حسن بصری کے پاس، اور جب حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے ہاتھوں پر انہوں نے توبہ کی اور سچی توبہ کی، اور جب توبہ کر کے پلٹے واپس آ رہے تھے تو کھیلنے والے بچے کہتے ہیں دیکھو دیکھو اللہ کا ولی حبیب عجمی آ رہا۔ اور پھر حضرت حبیب عجمی کو ولایت کا وہ مقام حاصل ہوا جن جن لوگوں سے انٹریسٹ لیا تھا۔ توبہ کا طریقہ یہ نہیں کہ کھا پی کے مت سو گئے اور اس کے بعد اللہ معاف کر دے، نہیں، واپس کرو، جتنوں کو جانتے ہو ان تک پہنچاؤ، ان سے ملو، ان سے معافی مانگو، واٹس ایپ کے ذریعے نہیں، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہو آپ معاف کر دینا، سارے لوگوں سے ایک ساتھ میں ہول سیل میں معافی نہیں، انڈیویژل ملو، ان سے معافی مانگو۔ حضرت حبیب عجمی نے لسٹ کے مطابق جتنوں کا لیا تھا لوٹانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ولایت کے اس مقام پر فائز ہوئے کہ ایک بار حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ اللہ کی بارگاہ یعنی پہنچے، نماز کے ٹائم پر مغرب کی نماز کا وقت تھا، حبیب عجمی توبہ کر چکے تھے، مصلی امامت پر تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن بصری تشریف لائے تو حبیب عجمی کی زبان میں تھوڑی سی مطلب جو ہے وہ پروناؤنس کے اندر پرابلم تھا، تو حضرت حسن بصری ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھے، خواب میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں تیرے قرب کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا اگر حبیب عجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو میں تمہیں قرب کا مقام عطا کر دیتا۔ آدمی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ کتنا اونچا مقام عطا کرتا ہے، تو سچی توبہ کرو،
چھوڑو یہ ساری چیزیں، رزق جتنا قسمت میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اللہ سے ہمیشہ حلال مانگو، حلال کی کوشش کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ حلال کی طرف قدم بڑھائیں گے، آپ کی عادتیں بھی درست رہیں گی انشاءاللہ، اور آپ کی عبادت بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب قدیر ہر قسم کی آزمائش سے اس امت کو بچائے، اور خاص طور پر حرام کاموں سے، حرام تجارت سے اور حرام کھانے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔